جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تو حضرت خواجہ حسن بصری ان گنے چنے چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جبر کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کاموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، خود اپنی زبان سے تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نواز دیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے اور جو حق تعالی کے انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان محل اور بلند و بالا محل کی چاروں اطراف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر حیران، اس کی وسعت پر دانتوں میں انگلی دبائے اور اس کی سجاوٹ و ڈھنگ سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے حجاج بن یوسف کا محل دیکھ کر وہاں لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن حق تعالی نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکہ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و خروش اور ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی باتوں پر حیران اور خاموش تھا، یہاں تک کہ سامعین سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوف زدہ ہو کر حضرت حسن بصری سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے اس نیک دل شخص سے کہا، اے میرے بھائی، حق تعالی نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور کبھی اس بات میں خیانت نہیں کریں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کی عادت رہی ہے اور یہی فریضہ آج تک ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، اے بزدلو اور نالائکو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرہ کا ایک غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اے بزدلوں کی جماعت، کان کھول کر سنو، خدا کی قسم اسے آج ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چٹائی منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کے پاس لائی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، وہ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پولیس تھوڑی دیر میں ان کو گرفتار کر کے لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص پریشان، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چٹائی کو دیکھا تو وہ تھوڑے مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا روب و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی متانت و سنجیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت
طاری ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، اے ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے اور میرے قریب بیٹھیے۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، تعجب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہر سوال کا جواب بڑی تسلی، وضاحت اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، واقعی تم علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا، اے ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے اور آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چٹائی کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا مالک ہے، ہر مصیبت کے وقت راحت دینے والا ہے۔ الہی، حجاج کے غصے کو میرے لیے ایسا ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ میری دعا کو حق تعالی نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات پر ایسا یقین اور ایسا کامل یقین نصیب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے اللہ رب العزت طوفان سے، ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے اپنی امان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔